اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ میرے چہرے پہ جو آپ مسکراہٹ دیکھ رہے ہیں گے وہ شرمندگی کی ہے، اس لیے کہ میں طویل عرصہ یوٹیوب کا پوڈ کاسٹ نہیں کر سکا، جس کی وجہ یہ تھی کہ میں بیرون دورے پر طویل عرصے کے لیے رہا، اور آج مجھے غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جب میں رہا تو وہاں کی سائٹ سینگ، خوبصورتیاں، وہاں کی رعنائیاں، وہاں کے بہت خوبصورت چیزیں وہ اپلوڈ کرتا اور آپ کے تک پہنچا دیتا۔ بہرحال اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ زندگی میں موقع ملتے رہیں گے، گھومتے پھرتے رہیں گے اور آپ سے شیئر بھی کرتے رہیں گے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ دنیا بھر میں قدرے بہتر ہو رہا ہے۔ پہلے بھی جاتا تھا تو فرق کچھ اور تھا، اب فرق کچھ اور ہے۔ خاص طور پر یہ جو بنگلہ دیش میں ہوا اس سے کافی فرق پڑا ہے، اور اس کے بعد سیریا یعنی شام میں جو رد و بدل ہوا اس سے بھی پاکستان کا امیج بہتر ہوا۔ بہرحال آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ دیکھیے، پاکستان دنیا کے غریب ترین اور پسماندہ ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے، اور پاکستان جیسے غریب ترین ملک میں ایسی سہولیات میسر ہیں جو دنیا کے امیر ترین اور ترقی یافتہ ترین ممالک میں بھی میسر نہیں ہے نا؟ کتنی اچنبھے والی بات کہ پاکستان انتہائی غریب ملک ہے، لیکن یہاں سہولتیں وہ میسر ہیں جو دنیا میں امیر ترین ممالک میں بھی میسر نہیں ہے۔ یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، اور وہ ہے سبسڈائز ادارے چلانا۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک، ایک ملک رہ گیا ہے جس میں سبسڈائز ادارے چلتے ہیں، یعنی ایسے ادارے چلتے ہیں جن کو چلانے کے لیے حکومت امداد دیتی ہے، اس لیے کہ پاکستان ان کے نزدیک بہت امیر ملک ہے، بہت امیر ملک ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی طرف سے امداد دیتے ہیں۔ اور اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ پاکستان کی ایلیٹ کلاس، پاکستان کے امیر ترین لوگ، پاکستان کے بیوروکریٹس، پاکستان کے، میں نام نہیں لینا چاہتا، نامی گرامی صحافی، وہ شام کو، خاص طور پر دوپہر کو تو کم، شام کو وہ وہاں بیٹھتے ہیں، وہاں پالیسیز تیار ہوتی ہیں، اور وہاں انتہائی ازرا، انتہائی سستا کھانا میسر ہوتا ہے۔ غریبوں کے منہ سے نوالا چھین کر ان امیروں کو پہنچا دیا جاتا ہے، اور وہ وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں، اور باہر ان کا جو ڈرائیور بیٹھا ہوتا ہے اس کے لیے بھی کھانا پیک کروا دیا جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس پہ غور نہیں ہو سکتا؟ ابھی پچھلے دنوں میں باہر ہی تھا تو پتہ چلا کہ جی پاکستان میں جو سینیٹرز ہیں، قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں، ان کی مراعات میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے، جنہیں ضرورت ہی نہیں ہے، جو کروڑوں اربوں روپے لگا کر اسمبلی میں پہنچے ہیں، اب انہیں مزید مراعات دی جا رہی ہیں۔ پہ مزید مراعات دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کسی نے اپوز نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے فائدے کی بات تھی نا، ان کے جیبوں میں جانا تھا۔ پیٹرول بڑھا دیا، بجلی کے یونٹ بڑھا دیے، ان کے تنخواہیں بڑھا دی، کچھ ریٹائر ہو گیا ان کی پینشن بڑھا دی گئی، جس میں ججز بھی شامل ہیں۔ ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں بھئی، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں ملک کی بہتری چاہیے۔ اگر یہ سارے ہم رونا روتے رہتے ہیں کہ جی یہ اخراجات جو ہیں، یہ پروٹوکول کا اخراجات ہے، یہ مراعات جو ہیں یہ دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ملک کو مہنگا لگتا ہے، ٹیکس لگایا جاتا ہے اور عوام کو نقصان پہنچتا ہے، بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، سوئی گیس مہنگی ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے عوام کو مہنگا پے کرنا پڑتا ہے۔
لیکن جاتا کدھر ہے وہ جس کا ذکر کیا ہے سبسڈائز ادارے. میں نام نہیں لینا چاہتا، مجھے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن سچ تو ہے، آپ سمجھ چکے ہوں گے. جیسے میں ایک کا نام لے لیتا ہوں، جم خانہ کلب. وہاں پہ کھانا اتنا سستا ہوتا ہے، اتنا سستا ہوتا ہے کہ ان کو برتن بھی نہیں دھونے پڑتے، صاف ستھرے کھانا وہ کھانا کھاتے ہیں، اپنی مرضی کا کھانا بنواتے بھی ہیں اور کھانا کھا کر خاموشی کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں. کیا یہ درست اقدام ہے؟ کیا یہ اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے؟ اور چیزوں پہ تو آواز اٹھائی جاتی ہے، اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ آپ امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، یورپ کے کسی ملک میں چلے جائیں، وہاں اپنے ہاتھوں سے لوگ کام کر لیتے ہیں. ہیڈ آف اسٹیٹ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں. مجھے یاد ہے برطانیہ کی وزیر اعظم ہوتی تھی مارگریٹ تھیچر، اور وہ اس نے گلہ کیا کہ جب میں کچن میں کام کرتی ہوں، چونکہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ بہت نیچا ہو چکا ہے اور 7 والا گھر اوپر ہو چکا ہے، تو وہ کہتی ہیں جب انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ جب میں کچن میں کام کرتی ہوں، یعنی کچن میں کام کرتی ہوں، تو 7 ہمسائے والے مجھے دیکھتے ہیں اور شاید ویڈیو بھی بناتے ہوں. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ امیر ممالک میں عمارت آنے کی وجہ، وہ ان کی خوشحالی آنے کی وجہ اخراجات پر کنٹرول ہے. اگر پاکستان میں یہ تمام ادارے بند کر دیے جائیں یا سبسڈی بند کر دی جائے، یہ انشاءاللہ یہ ادارے بھی بند ہو جائیں گے، یہ ادارے بند ہو جائیں گے. ہمارے ملک میں بعض ایسے ادارے بھی ہیں جہاں 20 کمروں میں 2.5 ٹن کے اے سی ہر وقت 24 گھنٹے چلتے رہتے ہیں. سردیوں میں وہ گرم ہوا دیتے ہیں، گرمیوں میں وہ سرد ہوا دیتے ہیں. پروٹوکول ہر وقت تیار ہے، چاہے وہ سی ایم کا ہو، چاہے پی ایم کا ہو، چاہے کسی کا ہو، کسی جج کا ہو، ان کا پروٹوکول تیار ہوتا ہے. کیوں تیار ہوتا ہے؟ وہ عوامی نمائندے ہیں، انہیں عوام کا خیال کرنا چاہیے. تو اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس بات پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، اس بات پہ جو بڑے ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس ٹاپک پہ بات کریں، اس بات پر لکھیں. میں نے اس بات کا پہلا قدم اٹھا دیا ہے، اس کو آگے بڑھانا آپ کا کام ہے. بہت شکریہ. تب تک اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.